محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں بہنوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رکھا، جن میں کہ آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، جو مہینہ اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ہفتہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے لوگوں نے خوب دھوم دھام طریقے سے جشن منایا اور ہر وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت رکھتے ہیں۔ تو کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جتانے کا یہی طریقہ ہے، یہی نشانی ہے؟ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی حیثیت سارے انبیاء کرام سے اونچا ہے۔ سارے انسانوں سے نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام سے اونچا ہے، جو کہ انسانوں میں سب سے افضل مقام رکھنے والے ہیں۔ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو بھی ملایا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، دن اور رات میں 5 دفعہ اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا اس نبی کی محبت کے طریقے، بیان کرنے کے طریقے قرآن اور حدیث میں ہیں یا نہیں؟ یا صرف محبت کا اظہار کرنے سے نبی کا حق ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جب مبعوث فرمایا تو لوگوں سے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ احسان ہے اللہ رب العالمین کا، حالانکہ انبیاء کرام بہت آتے رہے، لیکن آپ کے تعلق سے یہ کہا کہ بہت بڑا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے درمیان ہم نے ایک رسول اور نبی بھیجا ہے۔ تو اس نبی کا حق کیا ہے؟ ان کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ محبت کا اظہار اور مظاہرہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بشر ہیں، پھر عبد ہیں اور پھر رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمایا، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ ہماری طرح بشر ہیں کیا مطلب؟ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، تکلیفوں کے ہونے میں ہم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں، لیکن مقام اور حیثیت کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے انما انا بشر مثلکم،
تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن خوش مت ہو جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح ہیں۔ یوحا الی، میں اس مقام تک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میرے پاس آتی جو تمہارے پاس نہیں آتی، یعنی میرا وہ مقام ہے، میری وہ حیثیت ہے، میری وہ پوزیشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا اپنے وحی کو، اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے، تاکہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو میں پہنچا دوں۔ تو کیا مقام ہے اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جو کہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے تعلق سے، اور بہت سارے انبیاء کرام کے تعلق سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، مرد تھے اور وہ بشر بھی تھے، سب کے سب انسان تھے، سبوں نے شادی بیاہ کیا ہے، سب کھاتے پیتے تھے اور سب راستوں میں گھومتے تھے، سبوں کو تکلیفیں ہوتی تھی، بخار ہوتا تھا، پیشاب پیخانے کی ضرورت پڑتی تھی، بال بچوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر انسان ہونے میں ہماری طرح ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے کہ ہم نبی نہیں مانیں گے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے یہ، کھانا کھاتا ہے اور راستوں میں چلتا ہے، یعنی ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، بھائی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کو تو ایسا ہونا چاہیے جو ان چیزوں سے پاک ہو، کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، دوڑنے بھاگنے کی ضرورت نہ ہو، تجارت بزنس کرنے کی ضرورت نہ ہو، ان چیزوں سے پاک ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ آج کے دور میں جو مسلمان بھائی ہیں ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی نور تھے۔ تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ نبی کو نور ہونا چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا کہ یہ تو انسان ہے۔ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ کہ نبی نور ہیں، نبی بشر نہیں ہیں، نبی نور ہیں، اور اس تعلق سے قرآن کریم کے جگہ جگہ سے وہ جو ہے دلیلیں دیتے ہیں، غلط سلط تعویلیں بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور مان لیا جائے تو کتنے سارے سوالات کھڑے ہوں گے، اور اتنی مشکل میں ہم پھنس جائیں گے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہہ دیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ماں باپ بھی نور تھے، کیونکہ انسان سے انسانی پیدا ہوگا، نور تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ آم کا درخت لگائیں گے اور سوچیں گے کیلا پھلے گا اس سے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انسان سے انسانی پیدا ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا جائے تو پھر آپ کے آل اولاد کو کیا ہوگا؟ ان کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کیا ہوگا؟ ان کا بھی نور ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا جوڑا ہم ہی میں سے بنایا۔ اگر جنوں میں سے جوڑا بنا دیتا تو سکون نہیں ملتا، جانوروں میں سے بنا دیتا تو سکون نہیں ملتا، فرشتوں میں سے بنا دیتا، فرشتوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہو تو بھی سکون نہیں ملتا۔ پھر بیویوں کا کیا ہوگا؟ اگر بیویاں نور ہیں تو ان کے ماں باپ کیا ہیں؟ وہ بھی نور ہو جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے انسان ہی ختم ہو جائے گا، سب کے سب نور۔ ابن آدم، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم آپ سب کے سب نور ہو جائیں گے سب۔ پھر انسانوں کا خاتمہ کیا ہے؟ انسانوں کا تعلق کہاں سے آیا؟ انسان کہاں سے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ دو مکلف مخلوق ہیں، اس میں تو ایک جن کا پتہ چلتا ہے جو ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہاں ہے؟ انسان۔ تو پھر انسان کہاں گیا؟ سب کے سب اگر نور ہو گئے تو اتنے سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے نور ہیں، نور کا ماں باپ نہیں ہوتا، نور کے بال بچے نہیں ہوتے، نور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سنتے ہیں حدیثوں میں، تفسیر میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ گھر سے نکل گیا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں، انسان ہے تو بھوک لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں بھی انسان ہوں۔
کبھی بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام تو لے کر کے آیا ہوں لیکن مجھے پیاس بہت لگی، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلائیے. کبھی اس طرح کا ذکر ہے ہی نہیں. کبھی کسی نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑا جلدی اللہ کا پیغام جو ہے قرآن کی آیت سب یاد کر لیجئے، میں گھر میں بیوی بال بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، بچہ رو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کبھی نہیں. کیونکہ فرشتوں کا نہ ماں باپ ہوتا ہے، نہ اولاد ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ان کو گناہ کرنے کی طاقت ہے، جبکہ انسانوں کے اندر یہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان کی اولاد ہیں. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اور بندوں میں سب سے اونچا مقام ہے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عبد مانیں گے تو پھر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان فرق ہو جائے گا. جبکہ بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قوالیاں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ بن کر. تو عبد اور معبود کے درمیان فرق ہو جائے گا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں گے. سب سے اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آپ عبد ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ چیز جو مجھے پہلے بیان کرنی تھی کہ ایک مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ ایک مسلمان جب بھی یا کوئی ایک انسان اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے دو چیزوں کا اقرار کرنا پڑے گا: اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. جس طریقے سے اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرنا حرام ہے. وہ گناہ جیسے معاف نہیں ہو سکتا، یہ گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام دینا، آپ کی باتوں کو اور ان کی باتوں کو موازنہ کرنا، آپ کی باتیں اچھی نہ لگے تو دوسرے کی باتوں کو قبول کر لینا، یہ ہوتا ہے رسالت میں شرک، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا جائے، عبد مانا جائے اور رسول مانا جائے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، آپ کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کو رسپیکٹ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے منع کر دیا تھا کہ خبردار نبی کے سامنے کوئی زور سے بات نہیں کر سکتا، نبی کا کوئی نام لے کر کے پکار نہیں سکتا، یا محمد کہہ کے کوئی بھی بلا نہیں سکتا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بلایا یا محمد کہہ کر کے، تو پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا محمد کہہ کر کے بلانے؟ یہ ادب احترام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی تھے، ان کی نیچرلی ان کی آواز بالکل اونچی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیتے ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعمال برباد ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، تمہاری تو فطری آواز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا اور آپ کو احترام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ کوئی زور سے بات نہیں کر سکتا، کوئی بلا نہیں سکتا. لیکن ہمارے اندر، ہمارے درمیان تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں؟ ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں؟ کیسے احترام کریں؟ کیسے عزت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں. جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، فوراً مومنوں کو احترام سے درود شریف پڑھنا چاہیے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہوئے اپنی آواز کو بند کر لینا چاہیے. اگر ہمارے من کے خلاف، خواہش کے خلاف، عقل کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، تو پھر ہمیں سن لینا چاہیے اور اپنے باتوں کو وہیں پر ختم کرنا چاہیے. شریعت کی باتیں ہم پوری کی پوری نہیں سمجھ سکتے اور اپنے عقل کا استعمال کریں گے تو پھر ہم
گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو یہ جو سواکس ہے اور اس کو مسح کرنے کی جو بات ہے تو نیچے سے مسح کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اوپر سے مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیچے کوڑا کرکٹ رہ سکتا ہے، لیکن عقل کیا ہے؟ عقل یہ کہتے ہیں کہ نیچے سے کیا جائے، جبکہ شریعت میں راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اوپر سے کیا جائے۔ تو مومن جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے اپنے عقل کا استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، بس سمعنا و اطعنا جیسے ہے۔ بھائی جب ہم کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پھر اس میں مزہ نہیں ہے۔ مزہ اس چیز میں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن پھر اللہ کے رسول کا قول ہے تو ہم مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اللہ رب العالمین کا قول ہے تو ہم کو ماننا ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تعظیم اور توقیر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد میں رہنا ہے، لمٹ میں رہنا ہے، نہ تو نیچے رہنا ہے نہ تو اوپر، بالکل لمٹ میں ایک دم حد کے اندر رہنا ہے۔ حد میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تعظیم کرتے کرتے بالکل اوپر اٹھا کے اللہ کے مقام تک لے کر چلے گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل تعظیم میں گرا کر کے آپ اماموں اور علماء کے مقام پر لے کر کے چلے گئے۔ جو مقام ہے اس مقام پر رکھنا۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا نصرانی لوگوں نے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اونچا اٹھا دیا، ویسے اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں۔ مثال لے لیجئے، آپ اگر کسی بادشاہ کے تاج کو اس کے گھر کے کام کرنے والے کے سر کے اوپر رکھیں تو کیسا رہے گا؟ وہ خادم بھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا میرا مذاق کر رہا ہے، جو تاج بادشاہ کے سر پہ ہونا چاہیے وہ میرے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں آفس میں جا رہے ہیں، کمشنر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، گیٹ میں کانسٹیبل ہے، حوالدار ہے، آپ وہاں پر حوالدار کو کہتے ہیں سلام صاحب، کمشنر صاحب سلام، یا نمستے اس کو کہتے ہیں، کمشنر اس کو بولتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ میری کیوں عزت نکال رہے ہیں آپ، میں کمشنر نہیں ہوں۔ اگر آپ کمشنر صاحب کو جا کر کے بولتے ہیں حوالدار صاحب میرا کام کر دیجئے تو پھر آپ کی خیریت باقی نہیں رہے گی۔ ایک آدمی چلا گیا ہاسپٹل میں، ہاسپٹل کے اندر لیڈی ڈاکٹر، اب وہ آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ سسٹر، ڈاکٹر کہہ رہی ہے میں سسٹر ہوں۔ نہیں، میں سسٹر اس لیے کہا کہ آپ کو بہن کرے، نہیں بہن بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہی کہیں، آپ سسٹر نہیں کہہ سکتے آپ مجھے، کیونکہ سسٹر کا لیول نیچے ہے اور ڈاکٹر اونچے مقام پر ہے۔ تو جس کا جو مقام ہے وہ دیں، عقل یہی کہتی ہے، اونچے مقام پر لے جا کر کے اللہ کے مقام پر لے کے جائیں تو پھر خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ پھر اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عالم الغیب، جو کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے متصف کرتے ہیں؟ اگر عالم الغیب ہوتے کتنی ساری تکلیفیں پہنچی، آپ کا دانت ٹوٹ گیا، آپ پہلے ہی سیفٹی کا انتظام کر لیتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو جن لوگوں نے الزام لگایا ان کو پکڑ کر کے فوراً سزا دیتے کہ مجھے غیب معلوم ہے، تم کیسے میری بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے؟ ہار ٹوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہاتھ سے جو ہے تکلیف پہنچائی، مارا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود، آپ کہہ سکتے تھے نا کہ ہار اس اونٹنی کے نیچے گرا ہے، اس کو جا کر کے اٹھاؤ، کیوں میری بیوی کو مارتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ غیب نہیں جانتے ہیں۔ اگر غیب جانتے تو اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، لیکن حد میں رہتے ہوئے کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک ایک مومن کا نہیں ہوگا اللہ کے رسول سے، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے اعمال کو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ایمان کا مٹھاس آپ نہیں پا سکتے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ شریعت کا۔ اب اتنا بڑا مسئلہ ہے شریعت کے اندر، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیسے ہم محبت کو اظہار کریں، کیسے محبت کو بیان کریں، کیسے محبت کا مظاہرہ کریں، کیسے لوگوں کو بتائیں کہ ہم اللہ کے رسول۔ صرف بڑے بڑے ڈنڈوں میں جھنڈا لگا کر کے اس کو ہلا دینے سے محبت کا اظہار نہیں ہو جاتا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ شریعت کا۔ پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بارے میں باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو ایک واقعہ سنی۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو جب تک نہیں دیکھتا ہوں نا میرا جی نہیں بھرتا ہے،
چین نہیں ملتا ہے. لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب انتقال مر جانے کے بعد آپ تو جنت میں اونچے مقام پر چلے جائیں گے, ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو پھر کیسے ملاقات ہوگی؟ وہاں بھی ہم پریشان, جنت مل کے بھی فائدہ نہیں, پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ رسولوں کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ ایسا کرو گھر میں لائٹ جلا دو, جھنڈے لگا دو, ہرے ہرے جھنڈے لگا دو, ٹوپی ہری ہری لگا لو, کرتے پہن لو اور جو ہے روڈ میں شو کرو, ریلی نکالو, تب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, تم ہمارے ساتھ نہیں, بلکہ اطاعت کی بات کہی ہے. بھائی محبت ہے تو اطاعت کرو, میرے راستے پر چلو, یہ محبت کا طریقہ ہے اور محبت کا اظہار ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ عربی کا کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع. اللہ کی نافرمانی آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کہاں سے سیکھیں آپ؟ نافرمانی کر رہے ہیں آپ اللہ کی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. لو کان حبک صادقا لاطعت, اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اللہ کی اطاعت کرتے. اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کو فالو کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. پھر آپ کی محبت کیسی ہے؟ اب دن بھر جو ہے بیڑی سگریٹ کھینچتے رہتے ہیں, چرس گانجا میں ڈوبے رہتے ہیں. جیسے میلاد النبی کا موقع آتا ہے ٹوپیاں لگا کر, جھنڈے لگا کر کے, اور وہ بھی یہودیوں جیسا کٹ اسٹائل, داڑھی کٹ کر کے جو ہے آپ روڈ شو کرتے ہیں, ریلی نکالتے ہیں, اور یہ محبت کا طریقہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر دکھانا ہے تو پھر صحیح طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی, آپ کے سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رکنا پڑے گا, کن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. اور یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس چیز میں, چاہے عقائد میں ہو, چاہے عبادات میں ہو, چاہے اخلاق میں ہو, چاہے کردار میں, کسی بھی میدان میں. صرف کوئی انسان عبادت میں اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے, لیکن عقیدے میں شرک ہے, معاملات صحیح نہیں ہے, اخلاق صحیح نہیں ہے, تو پھر اس کو اطاعت نہیں کہتے ہیں, اس کو اتباع نہیں کہتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کیا, نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی, نہیں چھوڑیں گے. لیکن کتنے سارے مسلمان ہیں جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو عید ہی کی نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ستایا؟ کبھی آپ نے کسی کے اوپر تکلیف دی؟ کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی سزا دی, کوئی ٹارچر کیا, کوئی بات ایسی کہی؟ لیکن اس کے برخلاف ہمارے معاشرے میں, سماج میں دیکھ رہیے ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے. ہر بڑا اپنے چھوٹے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے, آفس میں باس ہے تو اپنے چھوٹے کام کرنے والے کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے, بالکل زور سے اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. دوست ہے اپنے دوست سے بات نہیں کرتا, استاد ہے ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے صحیح سے بات نہیں کرتا, پٹائی کرتا ہے, مارتا ہے, ظلم کرتا ہے. ظلم ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی آپ مر نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیز ایسی ہے زندگی میں اس کی سزا ملتی ہے, زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے آپ کو سزا ملے گی. ایک کیا ہے؟ ظلم, اور دوسرا رشتہ کاٹنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. کتنے سارے واقعات ایسے آتے ہیں, میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان خلل آتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر میاں اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے. بھائی کہا ہے اللہ رب العالمین نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, عورتوں کے اوپر مردوں کو مقام ہے, لیکن مقام کس چیز کے لیے؟ پاور دکھانے کے لیے, طاقت دکھانے کے لیے نہیں, اس کی ذمہ داری لینے کے لیے, اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. یہ آپ کو فضیلت ہے. دوسری کوئی فرق نہیں ہے آپ کے اور اس کے اندر. وہ اللہ کی اگر نیک عمل کرنے والی بندی ہے تو وہ بھی جنت میں, آپ اگر نیک ہیں تو وہ بھی, آپ بھی جنت. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. فرق بس اتنا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے قبول کیے ہیں. ظلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے. جامعۃ الملک خالد, یہاں پر ایک پروفیسر ہیں سعید بن مظفر القحطانی, یہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان زمین لے کر کے لڑائی ہوگی. یعنی ظلم اسی طرح سے ہوتا ہے نا, کوئی کسی کا حق دبا لیتا ہے, کوئی کسی کو کسی بھی طریقے سے ظلم کرتا ہے, تو ایک ظلم ہی کا واقعہ. کہتے ہیں
دو لوگوں کے درمیان زمین لے کر کے لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا زمین میری ہے, جبکہ دوسرے نے کہا کہ میں زمین کا مالک ہوں. اب دونوں کورٹ میں پہنچ گئے, عدالت میں پہنچ گئے. جس کی زمین نہیں تھی اس کے پاس دو گواہ تھے. جس کی زمین نہیں تھی اس کے پاس دو گواہ, لیکن جس کی زمین ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں. جج پوچھتا ہے آپ کے پاس گواہ ہے؟ پھٹافٹ وہ دونوں گواہوں کو پیش کرتا ہے. جس کی زمین نہیں ہے اور جس کی زمین ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے. لیکن عدالت فیصلہ کس بنیاد پر کرے گی؟ گواہوں کی بنیاد پر, ثبوتوں کی بنیاد پر. جس کے پاس دو گواہ تھے لیکن اس کی زمین نہیں تھی, جج اسی کو زمین لکھ کر کے دے دیتا ہے. بڑے خوش ہو کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. ہاں, لے لیا میں نے اس کا حق, دبا لیا میں نے اس کا حق, میں نے اپنے گواہوں کی طاقت کے بل بوتے پر اس کا حق چھین لیا ہے, وہ میرا کچھ نہیں کر پایا. لیکن یہ بندہ جو مظلوم تھا, جس کے اوپر ظلم ہوا, اس کی زمین لے کر کے عدالت سے نکل کر کے سیدھا مسجد کا رخ کرتا ہے. مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ, اس ظالم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا میرے سامنے, اس ظالم نے اپنی طاقت دکھا کر کے میری زمین لی ہے, تو بھی طاقتور ہے, تو اپنی طاقت دکھا دے. یہ دعا کر کے گھر پہنچتا ہے. گھر میں جا کر کے اس کو خبر ملتی ہے کہ وہ جو 3 آدمی تھے اور کار میں بیٹھے تھے عدالت سے نکل کر کے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ان کا انتقال ہو. اب زمین کون لے گا؟ کیا ہوا ظلم کر کے؟ تو ظلم ایک ایسی چیز ہے, مرنے سے پہلے اس کی سزا ہمیں لینی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% صحیح ہے, اس کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کسی بھی طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں. میاں ہے تو بیوی کے اوپر کبھی نہیں, اگر آپ طاقتور ہیں تو کمزور کے اوپر نہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس کے اوپر نہیں, اگر آپ اونچے پوسٹ پر ہیں تو نیچے والوں کے اوپر ظلم نہیں. ظلم کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. شرک توبہ کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا, بڑا سے بڑا گناہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا, لیکن یہ ظلم ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بندہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم حضرات, بات کر رہے تھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے کہ کیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کریں, کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کئی چیزیں گزری ہیں, ان میں سے چوتھی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا. آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کرنا, کسی دوسرے کے طریقے کے اوپر عمل نہ کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کے اندر تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور سکھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے, اس لیے انہی کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا, باقی دوسرے کے طریقے کو ہم قبول نہیں کریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کس کے طریقے پر آپ عمل کیے, تو ہمارے یہاں بڑے امام تھے امام شافعی, اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا, وہ ہمارے آخری نبی تھے. ہم نے کہا تھا کہ لقد کان لکم فی الامام الشافعی اسوۃ حسنہ, ایسا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا نا. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر آئیڈیل اور نمونہ ہے. ایک بڑا کمپنی میں کہیں بھی اگر جب کام ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز, جیسے ایک چیز بنی ہے, اس کا پہلے ایک سیمپل بنا ہے, ایک مثال بنی ہے کہ ہم کو ایسی ہی چیز ملنی چاہیے. اب کوئی کاریگر کہے گا کہ نہیں یہ جو بولنے کی چیز ہے ہم یہاں پر بولیں گے لگائیں گے, تو کیا قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم نے جو طریقہ دیا تھا نہیں کیا آپ نے, تو ہم نے جو رسول بھیجا تھا اس کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزاری, آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی اسی کے مطابق عمل کرنا, اماموں کی باتوں کو ٹھکرا دینا, دیوار پر مار دینا. خود اماموں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ ہماری بات اگر رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار میں مار دو, ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں؟
کتنے لوگ ہوں جو عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو عمل کرتے ہیں، سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے. کیا اس طرح کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. لیکن ہم اپنے اماموں کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے علماء کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس کو بھی شریک کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام اس کو بھی دیتے ہیں. اس جیسا مقام نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام ہم نے اپنے اماموں کو دے دیا ہے. تو کیا یہ عمل ہمارا قبول ہو سکتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اس میدان میں غور فکر کرنا چاہیے کہ عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہی چیز کے اندر اگر کمی رہ جائے گی تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے چومنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، ان چیزوں کو آپ چوم سکتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک لیٹر ہے. آپ کے بال بچے، آپ کے رشتہ دار کہیں سے آپ کو لیٹر سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، کیا آپ اس کو ڈولی چوم کر کے رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں پڑھ پاتے ہیں، کسی کے پاس لے جا کر کے پڑھواتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل ایک بہت بڑا ایک ایشو چل گیا ہے کہ لوگ عوام کو جو ہے قرآن اور حدیث سے دور رکھتے ہیں. تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. عرب کے زمانہ جاہلیت میں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا ہے، اور وہ قرآن کو پڑھ لگ کر کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے لگتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان بنایا اور آج کے اماموں نے جو ہے اس کو مشکل بنا کر کے رکھا ہے. تو قرآن اور سنت دین کو سمجھنے کے لیے اسی چیز کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، ان کی عادت صبر کرنے کی نہیں ہوتی. اگر مٹھائی پر بیٹھے تو اچھا ہے، پھولوں کے اوپر بیٹھے اس کا رس چوستا رہے تو اچھا ہے. لیکن اس کی گندی عادت کیا ہے؟ یہ گندگی پر بیٹھے گی. ہاتھی کے کان کے نیچے سے بہنے والا پانی جو ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر کے مکھی بیٹھتی ہے. ہاتھی بیچارہ کیا ہے، کھجلی ہوتی ہے تو کان کو ہلاتا ہے اور کان کے نیچے دب کر کے وہ مکھی مر جاتی ہے. تو ہم انہی دونوں چیزوں کے اوپر ہمیں صبر کرنا پڑے گا. تیسری چیز کے اوپر جیسے ہم گئے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، ہلاک ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے تو پھر گمراہ ہونا ہمارا مقدر بن گیا ہے. عجیب عجیب فرقے ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں اور عجیب عجیب طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنایا ہے. ہمیں انہی کو دیکھ کر کے عمل کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارا کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ بالکل نہیں ہو سکتا. ہمیں ایسی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہمیں محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. محترم حضرات، افسوس اور دکھ تو ہوتا ہے لیکن صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں صبر ہی کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمارے پیارے پیارے جو نیک اور صالح مزاج کے مصلی تھے، اس سے پہلے ہمارے ابراہیم بھائی تھے، اس مسجد کے تعاون میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بہت ہی نیک دل آدمی تھے، ملنسار آدمی تھے، سب سے مل جل کر ہنس کر بات کرتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے پرماننٹ مصلی ہیں جو فجر میں خاص کر کے آتے تھے، طاہر بھائی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا علاج چل رہا ہے، اور آپ تمامی حضرات سے ان کے رشتہ داروں نے دعا کی ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کو، اس مصیبت کو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اسی طریقے سے ایک اعلان ہے، ایک اور درخواست ہے۔ ایک عورت ہیں جو بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں، تو ان کی شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک اعلان ہے اس مسجد کے اخراجات کے تعلق سے، آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اخراجات کے لیے آپ تعاون کریں، ہیلپ کریں، مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے مدد کرنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما، جو بھی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کا راستہ عطا فرما، جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ بھی قرض دار ہیں، مقروض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نکلنے کا راستہ عطا فرما، جو لوگ اس دنیا کے اندر ہیں اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ جو لوگ ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے دوستوں میں سے گزر گئے ہیں توحید پر، ان کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاحبابنا ولاجدادنا ولاساتذتنا ولشیوخنا ولاجلائنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منهم والاموات فانک مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔